3 بجے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم بھی لگا دیا، رات میں سو گیا، تھکا ہارا آیا تھا، بستر پہ لیٹا تو گہری نیند آ گئی، اور 3 بجے موبائل کا الارم بجتا چلا گیا، اس کی نیند نہیں کھلی یہاں تک کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تہجد کے ارادے سے سویا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی صرف ارادہ کرنے پر ملتی ہے، اگر بندہ پکا ارادہ کر لے تو ایک نیکی تو اس کو ارادہ کرنے پر مل جاتی ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ عشرۃ حسنات، میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ چلے آؤ، بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، اس نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، فرشتوں نظر رکھو، فرشتوں میرے بندے کو واچ کرو، اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھنا، 10 مت لکھنا۔ ہائے ہائے، اے اللہ تیرے قانون بھی نرالے ہیں، نیکی کرنے پر 10 نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بھی رک جاؤ، جب تک میرا بندہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک تم اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا ایک گناہ لکھ دیا جائے، اور اگر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ جب وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب اپنے ارادے سے پلٹ جاتا ہے، جب وہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جب اپنے ارادے سے وہ باز آ گیا اور اس نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، بندے کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، اس لیے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے، اس اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء والارض، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے کناروں تک چلے جائیں اور زمین بھر کے تو گناہ کر کے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو توبہ کر لے اور اللہ کے پاس توحید کے ساتھ جائے، اس حال میں جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے اتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا، میں زمین بھر کے بخشش تجھے دے دوں گا، میں زمین بھر کے مغفرت تجھے دے دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ سے ڈرنا بھی ہے ہم کو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے، ہمیں نراش نہیں ہونا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت میں بڑے بڑے گناہ کہا گیا ہے۔ بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی لحاظ کرنا ہے، آپ حضرات کی تکلیف کا بھی لحاظ کرنا ہے، میں چند بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے گناؤں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم
عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اگر بغیر توبہ کی اللہ کے جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دسمبر کی آج 30 تاریخ ہے، 5 دن پہلے ہمارے عیسائی مذہب کا ایک تہوار تھا، عیسائی بھائیوں کا ایک تہوار تھا، کرسمس کا تہوار۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو اس تہوار پر سدبھاونا اور بھائی چارہ دکھانے کا بڑا شوق چڑھ جاتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے دوستوں کے، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اور اپنے دوستوں کو میسج میں کیا لکھ کے بھیجتے ہیں؟ میری کرسمس۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میری کرسمس کہنے والے اور کرسمس کی مبارکباد دینے والے کان کھول کر کے سن لیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کرسمس کے تہوار کو منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اللہ کے بیٹے کیوں مانتے ہو؟ عیسائی سے پوچھو تم اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ یہاں تک بولے گا کہ آپ کے آخری نبی، جس کو آپ آخری نبی مانتے ہیں، وہ بھی ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوئے، مگر ہم جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں۔ اس کا مطلب ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تھا۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اے عیسائیوں اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو اے عیسائیوں ذرا آدم کے اوپر غور کرو، آدم کی تو نہ کوئی ماں تھی اور آدم کا تو نہ کوئی باپ تھا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا ہو جا اور آدم ہو گئے۔ اگر آدم کو اللہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اے عیسائیوں اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو قرآن کا 16واں پارہ اٹھا کے سورہ مریم کی تلاوت غور سے پڑھو۔ سورہ مریم کو یہ وہی آیتیں تھیں جو حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے پڑھی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میں ذرا